ویسے تو ہم انسان کئی کروڑوں سالوں سے اس زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ جس زمین پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا ٹوٹل وزن کیا ہے؟ یا پھر کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ آخر ایک ہی دن میں 24 گھنٹے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ آخر آج سے 100 سال بعد یعنی کہ 3023 میں ہماری دنیا میں کیا چینجز آئیں گے؟ کیا یہ دنیا بالکل ختم ہو جائے گی یا ایک نئے ماڈرن دور کی دنیا جنم لے گی؟ اگر ہم اپنی زمین کی بات کریں تو یہاں پر اربوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ پہاڑ، سمندر، جانور اور پرندوں سبھی نے اپنا اپنا ٹھکانہ بسا رکھا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر زمین کا ٹوٹل وزن کتنا ہے؟ ویسے تو اس کا ایگزیکٹ وزن کا پتہ لگانا ناممکن بات ہے، لیکن سائنٹسٹ کی ایک پوری ٹیم نے اس پر ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے اس پر بہت سے فرمولے اور میئرمنٹ کر کے زمین کا ایک ٹوٹل وزن کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ان سائنٹسٹ کے مطابق ہماری زمین کا ٹوٹل وزن 13 ارب ٹریلین ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ خیر، یہ وزن اتنا زیادہ ہے کہ میں اور آپ اسے امیجن بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنے زیادہ زیرو آتے ہیں۔ دوستو، ہم لوگ اپنے بچپن سے ہی یہ سنتے آ رہے ہیں کہ درخت ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، جو کہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس لیے تو ہر انسان کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگاؤ، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر زمین سے سارے درخت ختم ہو جائیں تو انسان کا زندہ رہنا امپاسبل ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ کمپلیٹلی رانگ ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ درخت ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ہمیں 100 میں سے صرف 28% آکسیجن دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی 72% آکسیجن ہمیں سمندر سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا 3/3 آکسیجن سمندر فراہم کر رہا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ جو درخت ہمیں 28% آکسیجن دیتے ہیں، اس میں 22% آکسیجن ایمیزون کے جنگلوں سے جنریٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمیزون کے جنگلوں کے علاوہ دنیا بھر کے سارے درخت مل کر ہمیں صرف اور صرف 6% آکسیجن ہی مہیا کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر سے ایک نیا دن جنم لیتا ہے۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دن ہمیشہ سے ہی 24 گھنٹے کا نہیں تھا؟ آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک دن 21 گھنٹوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا، لیکن زمین پر تبدیلی آنے کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور اب ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اگر زمین پر آنے والی تبدیلیوں کی بات کریں تو اس کی مین ریزن زلزلے اور ایرپشن وغیرہ ہوتی ہیں۔ اصل میں زمین ایک فلو کے تحت گردش کر رہی ہوتی ہے۔ اگر کسی جگہ پر زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو اس کا فلو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب یہ فلو ٹوٹتا ہے تو زمین کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، جس سے وہ سورج کے گرد اپنا چکر لگانے میں دیر لگاتی ہے، اور اس سے وقت آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ زمین کی سپیڈ ہر سال 1.7 ملی سیکنڈ کم ہو جاتی ہے، اور سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن زمین حرکت کرنا بند کر دے گی، اور شاید یہ وہ وقت ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اگر سورج کی بات کریں تو ہم لوگ اسے روز ہی دیکھتے ہیں، اور دکھنے میں یہ زمین سے بہت ہی زیادہ چھوٹا لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زمین سے کتنا زیادہ فاصلے پر ہے، اس لیے اس کا سائز چھوٹا لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ زمین سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے، اور آخر یہ ہماری زمین سے کتنا دور ہے؟ سائنٹسٹ کے مطابق سورج کا ڈائی میٹر زمین کے ڈائی میٹر سے 109% بڑا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن یہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ہماری زمین جیسے 13 لاکھ پلانٹ اس کے اندر فٹ آ جائیں۔ اس کے علاوہ اگر ڈسٹنس کی بات کی جائے تو سورج ہماری زمین سے آلموسٹ 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ ایک اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ کے مطابق اگر سورج ایک دن بھی زمین پر اپنی شعاعیں نہ بھیجے تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر موجود ہر شے، حتیٰ کہ انسان بھی فریز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ زمین پر ایک انسان بھی زندہ نہیں بچ پائے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ ہماری زمین کا 71% حصہ پانی پر اور 29% حصہ لینڈ پر موجود ہے۔ اگر سمندر کی بات کی جائے تو پوری زمین پر اس وقت 7 بڑے اعظم موجود ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید سمندر شروع ہی سے اتنے بڑے اعظموں پر مشتمل تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آج سے تقریباً کئی ہزار سال پہلے پوری کی پوری زمین صرف 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ اس میں سے ایک ٹکڑا لینڈ اور دوسرا پورا کا پورا سمندر پر مشتمل تھا۔ اس زمین والے ٹکڑے کو پینجیا کا نام دیا گیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا
زمین میں کئی تبدیلیاں آتی گئیں اور یہ دو ٹکڑے کئی حصوں میں بدلتے چلے گئے۔ اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کا ماننا ہے آج سے کئی ہزاروں سال بعد زمین پھر سے دو حصوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ یہ ایک موسمیاتی تبدیلی ہے جس سے کہ زمین کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ سائنسدانوں کے مطابق جس تیزی سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، آج سے تقریباً 100 سال بعد یعنی کہ 3023 تک زمین کا موسٹی علاقہ اتنا زیادہ گرم ہو جائے گا کہ ان علاقوں میں انسانوں کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سائنسدان کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ آج سے تقریباً 1000 سال بعد ہماری زمین کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ سمندر کا پانی بھی سوکھ جائے گا اور ہماری پوری کی پوری زمین ریگستان کی شکل اختیار کر لے گی اور انسانیت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اگر سمندر کی بات کی جائے تو ہماری زمین کا بیشتر حصہ یعنی کہ 71% پانی پر مشتمل ہے، لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں جس لینڈ خشکی پر ہم لوگ رہتے ہیں اس کے نیچے بھی کمپلیٹلی پانی موجود تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ زمین کے نیچے کھودنا شروع کریں تو آپ کو یہاں پانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ شوکنگ بات تو یہ ہے کہ سائنسدان کا کہنا ہے کہ سمندر کی تہہ کے نیچے بھی ایک اور سمندر موجود ہے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ سمندر کی تہہ میں یعنی کہ 660 کلومیٹر گہرائی میں ایک اور سمندر موجود ہے اور یہ سمندر اس سمندر سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اصل میں دونوں سمندروں کے درمیان زمین کی ایک لیئر موجود ہے جس نے ان دونوں سمندروں کو الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو ہماری زمین پوری کی پوری سمندر پر موجود ہے اور ہم سمندر کے اوپر ہی رہ رہے ہیں۔ دوستوں، ہم لوگ بچپن سے ہی یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری زمین گول ہے، کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی یہیں پڑھایا اور بتایا گیا ہے کہ ارتھ راؤنڈ شیپ میں ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں زمین گول شیپ کی نہیں ہے؟ سننے میں تو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے لیکن یہ سچ ہے۔ اصل میں ہماری زمین گول شیپ اور سفیریکل شیپ کا مکسچر ہے۔ اسے ایلپس سولڈ شیپ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اسپیس سے زمین کو دیکھتے ہیں تو یہ سرکل شیپ کی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت گردش میں رہتی ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز ہوا میں اچھالتے ہیں تو وہ آپ کو سرکل شیپ میں ہی دکھائی دیتی ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی شیپ کی ہو۔ اسی طرح زمین بھی جب ٹریول کرتی ہے تو گول ہی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ گول نہیں ہے۔